الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ كما قال اللہ تعالی: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وكما قال اللہ تعالی: وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے قرآن مجید میں سے 3 مقامات سے آیتوں کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں۔ پہلی آیت جو تلاوت کی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ سورہ سبا کی ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ضمن ہے کہ زرہیں بناؤ، وہ لوہے کی چادریں جو جنگ میں پہنی جاتی ہیں، اور ان کی کڑیاں ٹھیک اندازے سے جوڑو۔ دوسری آیت: اور ہم نے انہیں زرہ، وہی لوہے کی چادر بنانے کی صنعت سکھا دی تاکہ لڑائی میں تمہارا بچاؤ کرے، پھر کیا تم شکر گزار نہیں بنو گے؟ تیسری آیت، یہ بھی سورہ سبا کی ہے، دوسری آیت سورۃ الانبیاء کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اسلام میں اکنامیکل سسٹم کیسا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ بات فرما رہا ہے۔ ایک بات بار بار دہرائی جاتی ہے، اپنے ذہنوں میں اچھی طریقے سے راسخ کر لیں، پیوست کر لیں۔ دین صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ یہ حدیث ہم میں سے بہت ساروں کو یاد ہے، بنی الاسلام علی خمسہ، وہ ہمارے مولوی حضرات بہت لہک کے سناتے ہیں کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ، اب کلمہ اس لیے ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں۔ اب بچ گئی 4 عبادتیں کلمہ پڑھنے والے پر: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز حسب استطاعت، گلف میں جب سے آئے ہیں، خود میرا اپنا حال ہے کہ ہم پابندی کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ اپنے ملکوں میں تو کتنی چلی جاتی ہیں اللہ جانے، چھٹیوں پہ جاتے ہیں کتنی بھی قضا ہو جاتی ہیں اللہ جانے۔ روزے البتہ پابندی سے رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر۔ اب 2 چیزیں زکوٰۃ اور حج، اللہ استطاعت ہر کسی کو تو نہیں دیا ہے۔ اب ہندوستان میں 20-22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، وہاں پر اتنی دولت تو نہیں ہے کہ بھئی کئی لاکھ خرچ کر کے حج پہ جائے۔ ہر کسی کے گھر میں 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی ہو کے وہ زکوٰۃ نکالے تو 2 میں بچت ہو گئی۔ ابھی 2 کے اندر تھوڑا معاملہ۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ سمجھا کہ بقایا پوری زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں، اور یہی باتیں بتانے کی، اپنے آپ کو یاد دلانے کی اور آپ کو یاد دلانے کی کوشش، ریمائنڈر ہے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر ہماری زندگی میں ایک انسان کے بالغ ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اسے دنیا میں کیا چاہیے، وہ کیا کرنا ہوگا، وہ کیسے زندگی بسر کرے گا، ان باتوں کی وضاحت۔ اب ان میں عقیدے بھی آ گئے، عبادات آ گئیں، رسومات آ گئیں، ہمارا سوشل سسٹم آ گیا۔ دنیا میں آدم اور حوا علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے، اس جوڑے کے زمین پر آنے کے بعد جو پہلا انسان پیدا ہوا، آدم علیہ السلام کے اولاد، وہ تو زمین پر ہوا نا، اور وہ جنت کی نعمتیں تو ملے گی نہیں۔ زمین پر اس انداز میں زندگی بسر کرو
جس کے قوانین اللہ نازل کرے گا ہر دور میں نبیوں کے ذریعے، اس پر چلو گے تمہیں کوئی افسوس نہیں۔ قل نہبطوا منہا جمیعا، سورہ بقرہ میں جب آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، آیت نمبر 38 بڑا کلیئر ہے۔ جنت میں رکھا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہیں پر فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ حالانکہ توبہ کے کلمات وہاں پر نہیں ہیں سورہ بقرہ میں، وہ سورہ اعراف میں ملیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لیکن اللہ نے معاف کیا۔ معاف کرنے کے بعد آیت نمبر 38 میں فرمایا قل نہبطوا منہا جمیعا ابتلوکم زمین فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اب جب ہم ہدایات، جب کبھی اے آدم آپ کی نسل میں بگاڑ آئے گا علیہ السلام، ہم پیغمبروں کو اور کتابوں کو بھیجیں گے، جو ان کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی غم و صدمے کا موقع نہیں، افسوس کا موقع نہیں، کوئی رنج کا موقع نہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ ہاں، جو میرے نبیوں کو اور کتابوں کو جھٹلائیں گے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے، ان کے لیے بدترین دوزخ کی آگ۔ اب وہاں سے جو سلسلہ حضرت آدم سے چلا ہے، اللہ کے آخری پیغمبر آئے چلے گئے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہم جتنا ناز کرے، فخر کرے کم ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم نام سے اپنے نبی کے واقف ہیں، نبی کے کام کو نہیں جانتے، یہ نبی کے کام ہے۔ آج جس تجارت پر، جس کمانے پر، جس قسم کی آمدنی اور خرچ کرنے پر جو تعلیمات اللہ نے نازل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کر کے بتایا، آج وہ ہمارے سامنے ہے اور ہم ان سے بے نیاز ہیں۔ الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی پڑھتا ہے، شاید ہی ہمارے ملکوں میں، جب میں ملکوں کی بات کروں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہم اردو، اور ان میں بھی صرف اردو بولنے والے ہیں، ورنہ یہاں سے کچھ سنیں گے، اس کی کچھ اور تعبیرات کریں گے، خواہ کہ ہم کو پھنسا دیں، صرف اردو بولنے والے۔ ان کے لیے یہ دین ہے، ان کو سمجھا، ہم نے خود سمجھا، یہاں پر آ کر پڑھ کے سمجھا ہے، اور وہ تمام معروف کتابیں جو اس وقت بازار میں اویلیبل ہیں، اس لیے کوئی جھجک نہیں ہوتی یہاں پر کھڑے رہ کر ممبر رسول کے قریب آپ کے سامنے یہ باتیں کرنے کی۔ اب ہمارا جس موضوع پر ہم پہنچے، ہم نے پورے دین کو، وے آف لائف، سسٹم آف لائف کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا، اور بہت سارے حصے بن سکتے ہیں، وہ تو علمی نوعیت کی باتیں ہو جائیں، اور ہم طالب علم ہیں، مجھے تو صرف ایک ہی فکر ہے، میں امتحان میں بیٹھوں، کامیاب ہو جاؤں، اور آخرت میں میرا معاملہ وقنا عذاب النار، اللہ مجھے دوزخ سے بچا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو یہ بات تو پہنچانی پڑے گی، اور سہولت کیا عطا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بلغوا عنی ولو آیا، میرے بارے میں، میرے لائے ہوئے دین کے بارے میں تم ایک لفظ، ایک جملہ جانتے ہو تو پہنچا دو، اور وہی پہنچانے کی کوشش ہے۔ دنیا میں انسان جب آیا تو کھانے کمانے کی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں۔ اب یہاں صرف کھیتی باڑی کر کے نہیں، آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، آدم علیہ السلام نے، ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی، وانزل لباس، ہم نے ان کے لیے لباس نازل کیا تھا، ظاہر ہے، ورنہ پھر وہ تو پھر انگلش موویز ہو جائیں گی، ٹارزن کے جیسا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہاں پر مرد باندھ لے گا، اور ایک 2 ٹکڑے کا لباس خاتون باندھ لیں گی، اور وہ درختوں پر، جنگلوں میں، ڈالیوں پر ادھر سے ادھر وہ چلتے پھریں گے۔ نہیں، ہم جس انسان کی بات کر رہے ہیں وہ پیغمبر تھے، آدم علیہ السلام، اور پورے علم کے ساتھ اللہ نے دنیا میں موجودہ جو اشیاء قیامت تک استعمال ہوگی، قیامت تک جو استعمال ہوگی، ان تمام اشیاء کا علم حضرت آدم کو دیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ بقرہ میں ہے یہ بھی،
اشیاء کا سارا علم نہیں دیا. یہ غلط فہمی بھی نہ رہے کہ سارا علم دے دیا ہو اسے. کہ آپ سورہ آیت الکرسی کے شروع میں پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اس کے علم کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا ہے. جس کو جتنا چاہا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکمل نہیں دیا. اس لیے سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ قل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر. ہاں مخلوقات میں سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پیغمبر نے بڑائی کا کام کیا، نوح علیہ السلام. اب بڑائی کا ہم لوگ ان ناموں سے ذرا الرجک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مینیجر، جنرل مینیجر، اب آج کل وہ بھی اس کی بھی اہمیت نہیں ہے. CEO، COO، عجیب عجیب قسم کا. ایک بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو COO بنا دیا. اب اس کو چڑھاتے دن رات. آفس کے اندر، دفتر کے اندر ہی کھیل چل رہا بھائی. اگر وہ مذاق کی چیز ہے تو وہ نام تم نے وہ عہدہ دیا ہی کیوں، اور اس کا وہ شارٹ فارم کیوں بنایا؟ تو آج کل ہمارا معیار بالکل مختلف ہے، اور یہ چیزیں انتہائی گھٹیا ہیں ہمارے پاس. کہ کھیتی باڑی کروں میں، جانوروں کو بکریاں چراؤں. دیکھیے ہم سنت رسول کے بڑے قائل ہیں. ہاتھ اٹھائیے کون ہے جو بکریاں چرائے گا یہاں پہ؟ مثلا کیوں سنت نہیں ہے؟ ارے صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہاں پر. تمام نبیوں کی سنت ہے. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. چرائیں گے ہم شہروں میں رہنے والے؟ یہاں تو پینٹ کی استری کریز خراب نہ ہو جائے. باس کے سامنے جانا ہو تو ٹائی وغیرہ کوٹ ایک ایک چیز دیکھ کر جائیں گے. 4 بار سر پہ ہاتھ پھیریں گے. اللہ کے دربار میں جمعے کے دن آنا ہے، جو حلیہ ہے اللہ کے فضل سے نکل کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ صرف آپ کھیتی باڑی کرو. وہ آدم علیہ السلام نے کی. نوح علیہ السلام نے بڑائی کا کام کیا. کارپینٹر، کیسے کشتی بنائی؟ کس سے بنائی؟ لکڑی سے اور لوہے کی کیلوں سے بنائی. خود نہیں بنائی. اللہ نے قرآن میں حکم دیا میری نظروں کے سامنے یہ کشتی تیار کرو. سکھایا اللہ نے. اب سکھانے کا ہم لوگ، ہماری اتنی عقلیں موٹی ہیں اور وہ مولویوں نے موٹی کی ہیں. ہم ذرا ڈیپ میں جا کے، کل پرسوں کی تقریر میں سن رہے تھے نا سلیم صاحب، ہم لوگ سوال کرنے کے عادی نہیں. ہر بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا چاہتے. سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان آمنے سامنے ہو. اللہ کیسے بندوں کے سامنے آئے گا؟ اللہ نے تو امتحان لینے کے لیے اپنے آپ کو ہر ایک کی نظر سے پوشیدہ کیا. کم از کم جن و انس کے لیے پوشیدہ ہو گئے. بغیر مجھے دیکھے میری وحدانیت پر ایمان لاؤ. یہ امتحان، اصل یہ امتحان ہے. پورا دین کا نچوڑ اگر لیں گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پورے قرآن کا بار بار ہے لا تشرک باللہ. کیوں؟ کہ قرآن کس پہ اترا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام. پھر وہاں پر بھئی وہ تو ایمان لائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر ان سے کیوں مطالبہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمینوا. کیا مطلب ہے؟ جو لوگ ایمان لائے، خود اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اس لیے کہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں وہ ایمان اترا نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم سے بہتر اس زمانے کے مشرک لا الہ الا اللہ کے مانے جانتے. وہ کہ دعوت لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑے دنوں بعد چلے جائیں گے. they know that, they know the fact. دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف، وہ حی و قیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کائنات پوری فنا ہو جائے گی، وہ باقی رہے گا. کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب دیگر دو پیغمبروں میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے زمانے میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سورہ حدید کی آیت، اس کی خوبی کیا ہے؟ فِي بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے اندر قوت ہے. اب بتائیے آج دنیا کی کون سی انڈسٹری ہے جس میں آئرن، لوہے کا استعمال نہیں ہوتا؟ پہلے کے عمارتیں آج سے 200 سال پہلے مٹی جمع کرے، لکھ دیے اس کو، ذرا چکنی مٹی لائے، اینٹیں بنا دیے، بھٹی بنائے، گھر بن گیا. آج بھی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں ان کے جتنے کالمز بنتے ہیں پورے اسٹیل کے، ہر چیز میں استعمال ہو. آپ کے بحری جہاز کیا ہیں، آپ کے ہوائی جہاز پلین کیا ہیں، آپ کے راکٹس کیا ہیں، کس چیز میں آئرن کا، لوہے کا استعمال نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کی اشیاء میں نہیں، کن چیزوں میں نہیں؟ یہ وائرنگ جو چلی آ رہی ہے جس کے اندر لائٹس آتی ہیں، کس میں، کس چیز سے بن رہی ہے؟ اور اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، نبیوں کے ذریعے. نبیوں کو تعلیم دیا. ٹھوک لیتے، لوہار کا کام کر رہے ہیں کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اب لوہا جو ہوگا وہ کون کرے گا؟ اچھا وہ لوہے کو سونے میں تبدیل کر دیجیے، سونے کے کام کرنے والے کو کیا بولیں گے؟ سونار. سونار کا کام پھر بھی چل جائے گا. ویسے کہ یہ دھات، یہ معدنیات قیمتی ہے، لوہا نہیں. تو سنت رسول میں ہر کام کرنے ہم تیار نہیں ہیں. 81 میں جب یہاں آیا روئی کی سڑک پر ایک گدھے سے ذرا اونچا خچر نما تھا، گدھا ہی وہ، اس پر ایک صاحب مقامی پورے اپنے ڈریس کے اندر بیٹھ کے جاتے تھے. یہاں کون سا گدھے پہ بیٹھنے کے؟ سنت رسول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کی ہے. اب بولو یہاں پہ کون ہے گدھے پہ بیٹھنے والے؟ ایمانداری سے، مروت میں نہیں. اب دیکھا جائے گا نہیں اللہ میں بیٹھ جاؤں گا رسول سے، نہیں. چلیے دولہے بن کے جائیے، گدھے پر بیٹھ کے دولہا بن کے جاؤ. کیا ہو مسئلہ کیا ہے؟ سنت نہیں ہو؟ وہی گدھے پہ بیٹھنا سنت ہے تو ابھی بیٹھو نا. گفتگو ہماری چل رہی ہے بات چیت کھانے کمانے پر. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں حکم دے رہا ہے. مسلمانوں کو کوئی چھٹی نہیں ہے. جمعے کا دن ہے، اوکے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تجارت چھوڑو، بھاگو، تیزی کے ساتھ بھاگو اور نماز کے لیے آ جاؤ. کتنی دیر؟ آپ کو معلوم ہے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ؟ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب سے لے کر ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے وہ کام نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو اللہ نے کیا توفیق دی، کیا سہولت دی؟ 1 گھنٹہ. جمعے کی پہلی اذان سے لے کر امام صاحب 2 رکعت اور خطبہ پڑھ کر 2 رکعت پڑھا کے کتنی دیر. اب یہ اور بات ہے کہ آپ مجھ جیسے آ کر برسوں پرانی خزاؤں کو ادا کرتے رہے. فجر کی ہے، مغرب کی، عشاء کی، جو ہم خزاں کر لیتے ہیں نا، عموماً آپ دیکھیں گے ہر کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سوائے 2 رکعت کے کچھ نہیں پڑھا. بقایا جتنی نمازیں پڑھی حجرے میں جا کر، جو ممبر سے 10 قدم کے فاصلے پر، جتنے حجرے ہیں امہات المومنین کے ہیں بس 20-25 قدم کے فاصلے پر ہیں. ساری نوافل سنن گھر میں ادا کی. جمعے کے دن اذان کے بعد میں آپ تشریف لائے، اذان دی گئی، آپ نے خطبہ دیا، پھر نماز پڑھی. اب جمعے کے دن اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز ختم ہو گئی، میکسیمم 1 گھنٹہ رکھیا. فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جیسے نماز ختم ہو جائے کاروبار کرو. فضل کے معنی یہ نہیں ہے آزا من فضل ربی، بڑے گوشت کی دکان کے پر انہوں نے لگا کے رکھ دیا. اب ہمارا
قرآن کی اتنی عظیم آیت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ ھذا من فضل ربی، بڑے کے گوشت کی دکان. بلکہ ہمارے پاس محاورہ بن چکا ہے میرے شہر کے اندر. کوئی دعوت دے دیا، گوشت کافی اس میں ہے تو چھوٹے کا ہے یا ھذا من فضل ربی. اچھا بڑے کا بھی نہیں پوچھتے، چھوٹے کا ہے مطلب یہ کہ بکرے کا ہے، یا پھر ھذا من فضل ربی کا، تب سمجھ جانا گائے کا گوشت ہے. تو ان کو جواب نہیں چھوٹے کا ہے. قرآن کی آیتوں کا ماشاءاللہ ہمارے ہاں ایسا استعمال. اللہ نے دو چیزوں کا یہاں استعمال کیا، تانبا اور لوہا. اس کے بارے میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. دیکھیں بخاری کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث. تو مسلمانوں کے پاس چھٹی نہیں، جمعہ کا دن کام کا ہے. وہ تو ہم کو کاہل بنانے کے لیے پہلے ایک دن کی چھٹی تھی، اس کے بعد میں پھر 1.5 دن کی ہوئی. میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد میں پھر 2 دن کی ہوگی. اب اس کے علاوہ مختلف اوکیزنز پر کتنے سال میں کتنے دن ہم کام کرتے ہیں اندازہ لگائیے. اور ہمارے ملکوں میں تو اس کے علاوہ الگ، وہاں پر تو ہر عقیدے اور ہر مذہب کے ہر طریقے کے ماننے والوں کا 1 دن کی چھٹی وہاں پر ہوتی ہے. ہولی کی بھی ملے گی، دیوالی کی بھی ملے گی، عید الاضحیٰ کی ملے گی، عید الفطر کی ملے گی، محرم کی ملے گی. اب دیگر مذاہب کے جتنے ہیں ہر ایک کی 1 دن ہے. تب سال میں ہم کام کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم نے ان کا سبق ہی یاد نہیں کیا، ورنہ شاعر نے تو کہہ دیا تھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا استعمال کرو. انڈسٹریز قائم کرو، صنعت حرفت ہو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو. تمہارے ایکسپیریمنٹ سے نئی چیزیں. اللہ نے زمین پر ایسی چیزیں تمہاری نعمتیں رکھی ہیں، تم غور کرو گے. جتنا غور کرو گے اس کے اثرات تم پر کھلتے جائیں گے اور وہی چیزیں تمہاری زندگی کو سہل بنائیں گی. ہم نے سمجھا کہ کامیابی یہی ہے، زندگی کو سہل بنانا ہم نے کامیابی سمجھ لیا. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی جو ہے اس کو آسان بنانا. کل مٹی پر نبی سوتے تھے، معمولی سی چادر، اینٹ کا تکیہ. کس کو نیند آتی ہے؟ ایمانداری سے. اس قسم کے بستر پر آج مسقط میں کس کو نیند آتی؟ بڑے حضرات سوئیں گے، بوڑھے جو ہے سوئیں گے، بچے سوئیں گے ہمارے. ایک دن چادر کو دوہری کر دیا گیا، نیند لگ گئی. آج میری نیند لگ گئی زیادہ دیر تک کے لیے. کیا کیا تھا؟ نہیں اللہ کے رسول بس چادر کی دوہری کر دی. نہیں ایسا مت. مٹی پر ایک معمولی سی چادر بچھی ہے، یا آج قالینوں کے اوپر ہم سجدے کر رہے ہیں. سادگی زندگی میں ہے. زمین سے، جس زمین سے ہمارے پورا جسم بنا ہے اسی میں ہم کو جانا ہے. جڑے رہیں گے صحت مند رہیں گے. زمین سے جتنا جڑ کے رہیں گے صحت مند رہیں گے. وہی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی نعمتیں رکھی. اب وقت کے ہر دور میں ہر حالات کے اندر لوگ جب تحقیق کر رہے ان کو نئی چیزیں مل رہی. یہ نئی چیزیں تحقیقات ہمارے پاس نہیں. ابھی وہ تمام حضرات جو 12 ربیع الاول کو یہاں تشریف لائے تھے، ہمارے حلقے کے نئے مقرر نے بتایا کہ مسلمان جب تک قرآن سے چمٹے رہے انہوں نے کیا تحقیقات کی، کیسے ریسرچ کر کے بتا دیا. ایک کمرے میں حجرے میں بیٹھ کر دنیا کی گولائی ناپ لی بھائی. باہر نہیں نکلے. وہ ایروپلین نہیں تھے ان کے زمانے میں، راکٹ نہیں تھے ان کے زمانے میں، سیٹلائٹس نہیں تھے ان کے زمانے میں. ایک کمرے میں بیٹھ کر دنیا کی گولائی کتنی ہے.
آج جب لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی روشنی میں جب اسے ناپا گیا تو چند کلومیٹر کا فاصلہ آیا، فرق آیا۔ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے تمام چیزوں پر غور کیا، وہ چیزیں ایجاد کی۔ اب ہمارے زمانے میں کیا کرنا ہے؟ ایک پیشہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ تجارت کرے، ایک پیشہ یہ ہو سکتا ہے کہ کھیتی باڑی کرے۔ ہر کوئی کھیتی باڑی سے نہیں کرتا، خاص طور پہ وہ لوگ جو شہروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ دیہات کو جانا بھی نہیں چاہتے۔ مجھ سے پہلے کی نسل والے شاید شادی بیاہ کے موقع پر دیہات میں رشتہ دار رہتے ان کے تقاریب میں شرکت کرنے چلے جائیں۔ آج کل ٹائم بھی نہیں ہمارے پاس۔ وہ ہمارے احباب رشتہ دار جو دیہاتوں میں گاؤں میں رہتے ان کے پاس ان کی تقاریب میں شرکت کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ وہ گورے سکھا کے چلے گئے، سوری آخری وقت میں ایکسٹریملی ویری سوری کہ ناٹ ایبل ٹو کم۔ پھر اس کے ساتھ ٹک 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 آ رہا تھا، 15-20 کا آتا، می ٹو می ٹو می ٹو می ٹو۔ ایک نے معذرت کی، دوسرے نے سمجھ لیا پورے میسجز کیے۔ تو اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ کام کریں، محنت کریں اور اس میں حلال چیز۔ کھیتی باڑی میں حلال بھی ہے، حرام بھی۔ گیہوں بوجی، چاول بوئی، ترکاریاں، اناج، غلے۔ میرا بچپن بنگلور میں گزرا، نئی کالونیاں بسائی جا رہی تھی، غیر مسلم حکومت۔ انہوں نے گھر سے انداز میں چھوٹے چھوٹے کوارٹرز ایسے بنائے تھے جس میں ایک تھوڑا حصہ آنگن کا تھا، مٹی کا، اور بڑی زرخیز مٹی وہاں۔ کوئی مسلم غیر مسلم کا گھر ایسا نہیں تھا جس میں 5-6 قسم کی چیزیں وہاں نہیں تھی۔ پودینہ، کری پتہ، مرچی، ٹماٹر، آم کا جام، کھجور کا جام، دروازے باہر کے۔ ان تمام لوگوں کو یہ ترکاری ہرا مسالہ لینے کے لیے روز بازار جانے کی ضرورت نہیں تھی، گھر میں تو ہوتا تھا۔ ان کو خریدنے کی ضرورت نہیں تھی، اویلیبل تھا ان کے پاس، وہاں پر گھر میں اویلیبل ہے۔ اب یہاں مسقط میں گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ لولو پہ کیا لینے جا رہے ہیں؟ کری پتہ۔ کیا لینے جا رہے ہیں؟ مرچی، پودینہ، دھنیا۔ کھانا نہیں، سالن اچھا نہیں بنتا، بغیر اس کے سالن اچھا نہیں بنتا، منہ کے مزوں کے تو ہم عادی۔ کچھ آج کے دور میں، ہر دور میں، ہر انڈسٹری کا آدمی ہم کو چاہیے۔ جوتا سینے والا موچی بھی چاہیے، کابلر بھی ہم کو چاہیے، کپڑے سینے والا ٹیلر، درزی بھی ہم کو چاہیے۔ کروڑوں کی دولت ہے، کپڑے سینے والا نہیں، کیا کریں گے آپ؟ خالی چادریں لپیٹ لے کے بیٹھے رہتے۔ اچھا چلیے، سب کچھ ہے، اب جا رہے ہیں یہاں سے باہر تو نکلنا ہی ہے، باہر نکلیں گے ننگے پیر، تو موچی نہیں چاہیے، کابلر نہیں چاہیے، کپڑے سینے کے لیے درزی نہیں چاہیے ہم کو۔ کن کن پروفیشنز کے اندر آدمی، اور ہم ان بہت سارے پروفیشن کو ہم نے بالکل معمولی سمجھ لیا ہے۔ نہیں صاحب، بس بچوں کو تعلیم ہونی چاہیے، ایجوکیشن، ڈگری تو منیمم چیز ہونی چاہیے۔ آج ڈگری کرنے والے کو چپراسی کی نوکری بڑی مشکل سے مل رہی، اس سے زیادہ کماتا ہے وہ ڈرائیور جو دیکھنے میں انتہائی بگڑ نظر آتا ہے، پہلوان پٹھان نما نظر آتا ہے، لیکن وہ اس کی تنخواہ آپ کے کلرک سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ ٹیکنیکل کام ہے وہ۔ لیکن ہم نے سمجھا نہیں صاحب، ڈگری ہوگی تو میری شان ہے، میری تعلیم۔ اس کو تعلیم نہیں بولتے، یہ لوگوں کو راستے سے بھٹکانے کے لیے کچھ کورسز ایجاد کر کے چھوڑ دیے۔ ان میں سے چند کورسز ہیں جو کام کے، مثلا آپ کو حساب کی ضرورت ہے، آپ جو بھی کام کریں گے دنیا میں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، آپ کو حساب کتاب کی ضرورت ہے۔ بازار چھوٹی دکان ہے آپ کی، سامان لا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، کتنا لا رہے ہیں، ایک مہینے میں آپ نے کہاں سے کتنا مال اٹھایا، اس کو پیسے ادا کرنا ہے۔ اب اس کا مارجن رکھ کر پروفٹ کا آپ بیچ رہے ہیں، اس کو کتنا بکا ہے، اس کا حساب کتاب کون رکھے گا؟ جو کام کرنے والے ہیں، تنخواہ کون دے گا ان کی؟ آپ کو حساب اکاؤنٹس جاننا پڑے گا۔ اکاؤنٹس اس لیے بھی جاننا پڑے گا، ایک شخص ہے، بہت کمایا، مالدار ہے، مر گیا، اللہ نے کیا نظام کیا ہے،
مال کبھی کسی ایک کے پاس جمع ہونے ہی نہ پائے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. یہ ہے ہماری اکانومی، اسلامک اکانومی کا بنیادی فنڈا، بنیادی رول ہے. یہ سورہ حشر آیت نمبر 78 ہے. اس میں کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. دولت تمہارے مالداروں ہی میں گردش کرتی نہ رہے. دولت ہمیشہ ڈھلان کی طرف پانی جیسے اترتا ہے، مالداروں سے غریبوں میں آئے. اس لیے کیا کیا احکامات ہیں؟ غلطی ہو گئی صدقہ کرو، جیب میں سے پیسے نکالو کسی کو دے دو. روزہ چھوٹ گیا صدقہ کرو، خیرات کرو. رمضان کے روزے کرے، 30 روزے پورے کرے، ٹھیک ہے. عید منا رہے ہو 30ویں دن، فطرہ دو. بقرعید منانا چاہ رہے ہو، صاحب حیثیت تو قربانی دو. اب پورا قربانی کا کھا نہیں سکتے، 3 حصے بناؤ، ایک اب گھر والوں کو، ایک رشتہ داروں کو، ایک غریب غربا کو بانٹ. انتقال ہو گیا، کروڑ پتی ہے، 4 بیٹے بیٹیاں ہیں، پوری جائیداد تقسیم ہوگی، بیوی میں تقسیم ہوگی، عزیز اقارب میں تقسیم ہوگی. یہ علم ہے، یہ علم سیکھنا ہے. علم وراثت کتنوں کو معلوم ہے یہاں پر بیٹھنے والوں؟ مجھے بھی نہیں معلوم. یہ نہیں سمجھنا میں ٹانٹ کر رہا ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم. یہ سب پڑھنے پر پتہ چل رہا. ہمارے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. ہاں، ہم نے کیا سیکھا؟ اس کے خلاف ورزی جا کر بہنوں کی تمہاری شادی کر دی ابا اپنی موجودگی میں. ارے ابا اپنی موجودگی میں جو چاہے کر سکتے، وہ ان کا مال ہے. ہو سکتا ہے ان کے ابا سے ملا ہو. جس وقت تک جو آدمی زندہ ہے انہیں جو چاہے کر سکتا. اس کے مرنے کے بعد اب مال تقسیم ہوگا، برابر ہوگا. 2 روپے اگر بیٹے کو ملیں گے تو 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا. اس لیے کہ دولت ایک جگہ جم کے نہ رہنے پائے. تم مالدار ہو، تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اب ان کو صدقہ، خیرات، فطرہ ان مختلف اشکال میں نکالو. گھر میں بچہ ہوا، خوشی کا موقع ہے، لڑکی ہوئی 1 بکری ذبح کرو، لڑکا ہوا 2 بکرے ذبح کرو، اور سب تقسیم کرو. ان کو شامل حال رکھو، اپنے غریبوں کو اپنے ساتھ. زراعت کر رہے ہو تو زراعت میں حرام چیزیں کیا ہیں؟ تجارت کر رہے ہو تو تجارت میں حرام چیزیں کیا ہیں؟ پوری فہرست ہے اس کے اوپر. ابھی تو بات صرف کمانے کی چل رہی ہے. جائز طریقے سے جتنا کمانا ہے کمائیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سونا اتنا چھوڑ کر گئے، کڑاڑیوں سے کاٹنا پڑا. کس کس کو دیا؟ جتنی امہات المومنین موجود تھی ان کو دیا. اصحاب بدر جتنے موجود تھے ان کو دیا. ان اپنے بیوی بچوں کے علاوہ بتا رہا ہوں میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن جنتی ہے. بڑی خوشی ہوئی. سبحان اللہ، الحمدللہ ہم نے بول دیا. لیکن یہ واقعہ سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کھڑے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، داخل ہو گئے دروازے سے، جنت میں داخل ہو گئے. اب ٹھہر گئے وہاں پہ جا کے اطراف دیکھیں، عبد الرحمن کدھر ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن ہانپتے کانپتے چلے آ رہے. عبد الرحمن اتنی دیر؟ اور جو دولت دنیا میں ملی تھی اللہ میاں سب کا حساب لے رہے تھے. دولت سب کو چاہیے. یہاں پر کون صاحب ہے، کون سا بچہ ہے جس کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے؟ اور جن کے پاس کارڈ ہے، ATM کارڈ، ان کے دل میں یہ آرزو نہیں آتی یار ڈیلی اخبار میں ہر ہفتہ آتا، آج اس کو 10,000 اٹھے، اس کو 20,000 اٹھے، اس کو 25، اس کو تو 1 لاکھ اٹھے. ایک آدھ بار میرے نام کی بھی لاٹری لگے تو انڈیا میں جا کر، پاکستان میں، اپنے ملک میں جا کر بڑی سکون کی زندگی. ایک آدھ مسجد بنا دو اللہ کے نام پہ، ایک مسجد. اب میں جاؤں نہیں جاؤں مسجد میں اور بات ہے، لوگوں کے لیے تو مسجد بنا دو. علامہ اقبال نے تڑپ کے کہا تھا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو کس کو مال کی ضرورت نہیں ہے، سب چاہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اپنے دور کے انتہائی مالدار شخص. ایک بار دربار میں جانا تھا خلیفہ عباسی خلیفہ کے، اچانک راستے دکان پر ان کے ملنے، گھر میں ٹوپیاں بھول کر آئے، وہ خاص قسم کی قیمتی ٹوپی پہنے. تو اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی تمہاری ٹوپی تو میں جلدی جانا، ایمرجنسی میں فوری دربار گئے. واپس آنے کے بعد میں رکھے، یار تم نے تو عزت خراب کر لی ہماری. یہ معاملے اس ٹوپی پہن کر اب اس سے اندازہ لگائیے، اس سے اندازہ لگائیے ان کا کاروباری کروڑوں میں تھا اس زمانے. حضرت زبیر بن عوام رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی بہن، انتہائی شاندار تھا. حضرت عمر فاروق ریشم کا کاروبار کرتے. اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ آپ یہ تمام کام کریے، اس میں حرام اور حلال کی شرطیں رکھتے. تو یہ گفتگو ختم ہونے والی نہیں، اس پر مزید بات ہوگی. آپ لوگوں اگر مناسب سمجھیں تو ہم آنے والے جمعوں میں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، نوجوان ہیں، لیکن یہاں پر ایک بینک کے اندر ایڈوائزر ہے نان انٹرسٹ بینکنگ کے لیے، ان کے اپنا کافی مطالعہ ہے. انشاءاللہ ہم ان کو بھی یہاں پر دعوت دیں گے خطاب کرنے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.